شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ یوم عاشور آج انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں شبیہ ذوالجناح کے جلوس نکالے جائیں گے۔ عزادار نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ لاہور میں مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ کراچی کے نشتر پارک سے نکلنے والا جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیان پہنچے گا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، سکھر اور ملتان سمیت دیگر شہروں میں بھی جلوس برآمد ہوں گے۔ شرکاء کے لیے پانی اور دودھ کی سبیلوں کا اہتمام۔ یوم عاشور پر ملک بھر میں سیکیورٹی انتہائی سخت۔ اسلام آباد سمیت تمام شہروں میں جلوسوں کے روٹس پر بھاری نفری تعینات رہے گی۔ پولیس کی مدد کے لیے پاک فوج اور رینجرز کے جوان بھی موجود ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی روڑی آمد، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبے میں خصوصی ماڈل متعارف۔ 4836 امام بارگاہیں QR کوڈ سسٹم سے منسلک۔ جدید ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل مانیٹرنگ سے مدد لی گئی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی لاہور میں بی بی پاک دامن کے مزار پر حاضری۔ زائرین کے لیے سہولیات کا معائنہ۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے فیصل آباد ڈویژن میں سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ یوم عاشور اسلامی تاریخ کا عظیم دن جو ہمیں صبر، استقامت، ایثار اور حق گوئی کا درس دیتا ہے۔ صدر مملکت کا پیغام۔ آصف علی زرداری کا امن، رواداری اور بھائی چارے کے فروغ پر زور۔ آج کا دن اللہ تعالیٰ کی نصرت، اہل ایمان کی کامیابی اور حق کی سربلندی کے لیے قربانیوں کے عظیم واقعات کی یاد دہانی ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا شہدائے کربلا کو خراج عقیدت۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا، شہادت امام حسین حق و باطل کے درمیان ابدی معیار اور انسانیت کے لیے روشن مینار ہے۔ واقعہ کربلا ظلم کے سامنے ڈٹ جانے اور اصولوں پر قائم رہنے کا لازوال پیغام دیتا ہے۔ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت۔ ایران، عراق، یمن اور شام سمیت کئی ممالک میں مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری۔ کربلا میں عزاداران کا ایران کے شہید رہنماؤں کی تصاویر اٹھا کر جلوس میں شرکت۔ تہران کے انقلاب اسکوائر پر بھی عزاداری، ہزاروں افراد کی شرکت۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی شریک ہوئے۔ وینزویلا میں رواں صدی کا سب سے خوفناک زلزلہ، چند ہی سیکنڈز میں 2 بڑے جھٹکے، در و دیوار ہل گئے۔ اموات کی تعداد 188 ہو گئی، 1500 سے زائد زخمی، 11,000 سے زائد لاپتہ افراد کی نشاندہی۔ لوگوں کی بڑی تعداد کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات۔ اموات کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز ہونے کا خدشہ۔ لاگویرا شہر میں سب سے زیادہ نقصان۔ دارالحکومت کراکس بھی شدید متاثر، سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ انفراسٹرکچر تباہ، اکثر علاقے بجلی سے محروم، انٹرنیٹ سروسز میں تعطل۔ مرکزی ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ، امدادی کارروائیاں جاری۔ بڑے جھٹکوں کے بعد 20 سے زائد آفٹر شاکس ریکارڈ۔ مقامی وقت کے مطابق شام 6:04 پر وینزویلا لرز گیا۔ پہلے 7.2 شدت کا جھٹکا، صرف 39 سیکنڈز بعد 7.5 شدت کا زلزلہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ کھنڈر بن گیا۔ لوگ جانیں بچانے کے لیے دیوانہ وار بھاگتے رہے، درجنوں افراد لقمہ اجل بنے، زندہ بچنے والے پیاروں کو تلاش کرتے رہے۔ جگہ جگہ خوفناک مناظر۔ زلزلے کی شدت ایمیزون کے جنگلات میں بھی محسوس کی گئی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا، برازیل اور کولمبیا میں بھی جھٹکے ریکارڈ۔ جاپان کے مختلف علاقوں میں بھی 6.9 شدت کا زلزلہ۔ دارالحکومت ٹوکیو سمیت کئی شہر لرز اٹھے، 6 افراد زخمی۔ وینزویلا میں زلزلے سے تباہی پر عالمی برادری کا اظہار تعزیت، متاثرہ عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ بڑے پیمانے پر ہلاکتیں انتہائی افسوسناک۔ اپنے نئے اور عظیم دوستوں کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل۔ امریکی ٹیمیں امدادی سرگرمیوں کے لیے روانہ ہو گئیں۔ چین کا بھی ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا اعلان۔ ترکیے، آسٹریلیا، قطر، کولمبیا، اسپین، پاناما، برازیل، ارجنٹائن اور یوروگوئے سمیت مختلف ممالک کی جانب سے تعاون کی پیشکش۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا وینزویلا میں زلزلے سے تباہی اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ متاثرہ خاندانوں سے تعزیت۔ پیغام میں کہا، مشکل کی اس گھڑی میں وینزویلا کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وینزویلا کی قائم مقام صدر کا اظہار تشکر۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا پیغام ایکس پر شیئر کر دیا۔ عمان کے ساحل کے قریب کارگو بحری جہاز پر پروجیکٹائل حملہ۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کی آبنائے ہرمز پر سروسز معطل۔
امریکہ اور ایران بحرانوں سے بچنے کے لیے براہ راست فوجی رابطہ چینل قائم کرنے پر تیار ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بڑا دعویٰ۔ برطانوی ویب سائٹ کو انٹرویو میں کہا، پاسداران انقلاب اور سینٹ کام کا ایک نمائندہ دوحہ میں تعینات کیا جائے گا۔ ایران جوہری پروگرام کا جامع معائنہ اور افزودہ یورینیم کے خاتمے کی پیشکش کر رہا ہے۔ اسرائیل کا قریب ترین خلیجی ملک متحدہ عرب امارات بھی تہران سے رابطے میں ہے۔ پراکسیز کی فنڈنگ بند کیے بغیر پائیدار امن اور استحکام ناممکن۔ ایران نے آبنائے ہرمز پر ٹیکس یا ٹول وصول کیا تو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ کا دو ٹوک اعلان۔ مارکو روبیو نے کہا، بین الاقوامی پانیوں میں ٹیکس کی وصولی ناقابل قبول، عمان بھی اس کے حق میں نہیں۔ خلیجی ممالک کی جانب سے بھی حمایت صفر ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی تہران کو فنڈز فراہم کرنے کی بھی تردید۔ کہا، ایران کی تعمیر کے لیے $300 ارب کا معاملہ زیر بحث نہیں آیا۔ ایرانی حکام پریس کانفرنسز میں کیا کہتے ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہماری نظریں ان کے اقدامات پر ہیں۔ معاہدے میں اتحادیوں کا تحفظ بھی شامل ہوگا۔ حزب اللہ لبنانی حکومت کا حصہ نہیں، پہلی بار لبنان حکومت براہ راست اسرائیل سے بات کر رہی ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز پر ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تہران ہمیں بہت زیادہ رعایتیں دے رہا ہے، معاملات بہت اچھے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر کی نیٹو چیف کے ساتھ ملاقات میں گفتگو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو رقم دینے کی تردید۔ اسکول پر حملے سے لا تعلقی۔ کہا، ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ اسکول پر ہمارے میزائل گرے۔ امریکی صدر کا یورپی ممالک سے شدید ناراضگی کا اظہار۔ کہا، ایران کے ساتھ جنگ میں نیٹو کا رویہ مایوس کن رہا۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت کی منمانی تشریح سے گریز کرے۔ ٹرمپ کے متضاد بیانات پر ایران کا سخت رد عمل۔ تہران سے رابطے کے بغیر کسی بھی نئے بحری راستے کا اعلان انتہائی خطرناک۔ ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاسداران انقلاب کی وارننگ۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، واشنگٹن کے بارے میں شکوک اب بھی برقرار ہیں۔ متضاد بیانات ماضی کی وعدہ خلافیوں کی یاد دلاتے ہیں۔ باہمی ذمہ داریاں پوری کی جائیں۔ ایرانی اسپیکر باقر قالباف نے امریکی مصنوعات کی خریداری سے متعلق دعوے جھوٹ قرار دے دیے۔ لبنان میں ریاست کے علاوہ تمام مسلح گروہوں کو غیر مسلح کیا جائے۔ بیروت سے مذاکرات کو دیگر تنازعات سے مشروط نہ کیا جائے۔ خلیج تعاون کونسل کا سیاسی اور سیکیورٹی استحکام کے لیے مذاکراتی عمل جاری رکھنے پر زور۔ بحرین میں ہونے والے GCC اور امریکی وزرائے خارجہ کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ متن کے مطابق غزہ سے کسی بھی شخص کو زبردستی بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ مرضی سے شہر چھوڑنے والوں کو واپسی کی آزادی ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو بڑا جھٹکا۔ امریکی وفاقی عدالت نے ووٹرز لسٹوں کی تیاری سے روک دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وفاقی سطح پر فہرستیں تیار کروانے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا۔ عدالت نے حکم نامہ اختیارات کی تقسیم کے خلاف قرار دے دیا۔ پہلے تو انڈیا کی جنگ کی فتح، اس کے بعد یہ فتح، اس کے بعد پاکستان کا جو پرسیپشن ہے وہ دنیا میں کچھ اور ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو اب پیس میکر ملک ہے، یہ تو مڈل پاور ملک ہے، یہ تو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ملک ہے، ہمیں اب معاشی قوت بننا ہے۔ بھارت کے خلاف فتح اور امریکہ ایران جنگ میں کردار سے پاکستان کا امیج بدل گیا۔ دنیا اب پاکستان کو پیس میکر، مڈل پاور اور نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر قرار دے رہی ہے۔ وطن عزیز پر بری نظر ڈالنے والوں کی آنکھیں نکال لی جائیں گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لاہور میں پریس کانفرنس۔ کہا، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر جنیوا میں دستخط ہونا تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی درخواست پر G7 اجلاس میں سائن کیے گئے۔ مذاکرات کا مقام بھی امریکہ کے کہنے پر تبدیل ہوا۔ پاکستان اپنی سفارتی اور فوجی قوت منوا چکا، اب ہمیں معاشی قوت بننا ہے۔ BBC has done this and they have published a baseless article based on vested interest and merely on propaganda. تمام راستے آزاد کشمیر آنے اور جانے والے کھلے ہیں سوائے راولا کوٹ کے تھوڑے سے ایریے کے۔ کہیں کہیں جو کالعدم تنظیم کے شرپسند ہیں وہ روڈ بلاک کرتے ہیں، وہ اس طرح فوڈ آئٹمز کی جو گاڑیاں ہیں ان کو لوٹتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں تمام راستے کھلے ہیں۔ بندش سے متعلق BBC کی خبر جھوٹ ہے۔ IG آزاد جموں کشمیر لیاقت علی ملک نے برطانوی ادارے کی غلط رپورٹنگ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ پولیس نے کسی بھی ٹرانسپورٹ کو کشمیر آنے جانے سے نہیں روکا۔ کالعدم تنظیم کے شرپسند روڈ بلاک کرتے ہیں۔
خوراک کی گاڑیوں کو بھی روکا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر کے وزراء کی بھی پریس کانفرنس، عوام سے انتشاری ٹولے کی باتوں میں نہ آنے کی اپیل۔ چودھری رفیق نیر بولے جو بھی تنازع ہے وہ بات چیت سے ہی حل ہوگا۔ چودھری قاسم مجید نے کہا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، تکمیل پاکستان ہماری منزل ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کو ایک اور جھٹکا، کور ممبر فیصل جمیل کشمیری نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ آزاد جموں کشمیر سے متعلق جعلی خبر، وزارت اطلاعات و نشریات کا بی بی سی اردو سے شدید احتجاج۔ غیر مصدقہ اور بے بنیاد الزامات پر مبنی رپورٹ کی اشاعت پر باضابطہ شکایت درج۔ غیر تصدیق شدہ دعووں کی اشاعت افسوسناک قرار، کہا یہ پہلا واقعہ نہیں، برطانوی ادارے کی جانب سے غیر مصدقہ خبروں کا سلسلہ رجحان بنتا جا رہا ہے۔ گمراہ کن رپورٹنگ کے تدارک کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ کشمیر اور فلسطین کے حل طلب تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ قرار، پاکستان اور چین کی میزبانی میں سلامتی کونسل کا ایریا فارمولا اجلاس۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا سلامتی کونسل کی قراردادیں محض سفارشات نہیں بلکہ قانونی ذمہ داری ہیں۔ طویل عرصے تک قراردادوں پر عمل نہ ہونا سلامتی کونسل کی ساکھ کو کمزور کرتا ہے۔ پاکستان کا موقف سچ ثابت، افغان طالبان رجیم فتنہ الخوارج کی پشت پناہ پوری دنیا مان گئی۔ برطانوی خصوصی نمائندے رچرڈ لنڈسے نے افغان ٹی وی کو انٹرویو میں کہا افغانستان دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن گیا، فتنہ الخوارج کے تربیتی کیمپس موجود، انہیں ہتھیار اور مالی مدد دی جا رہی ہے۔ افغان طالبان نے فتنہ الخوارج کی حمایت سے متعلق سوال ہونا چاہیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے فائنانس بل 2026-27 کی منظوری دے دی۔ 18,000 ارب روپے سے زائد کے نئے وفاقی بجٹ پر 1 جولائی سے عمل درآمد ہوگا۔ ٹیکسوں اور ڈیوٹیز میں رد و بدل کا اطلاق بھی 1 جولائی سے ہی ہوگا۔ اگر کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے ہونے کے باوجود بہتری نہیں آئی تو ایسے الیکشن وہ کہیں اور بھی ہوں تو ان سے بہتری نہیں آئے گی۔ اب جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق تو جب مرضی الیکشن کروا دیں، جب مرضی نہ کروائیں، اور جب مرضی ان کو جو ہے وہ فارغ کر کے گھر بھیج دیں۔ کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام بنائیے، آپ آگے بڑھیے، اس میں ترمیم فائل کیجئے، میں اپنی جماعت کو قائل کروں گا۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری کا اپنا نقطہ نظر ہے، ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے باوجود مسائل حل نہیں ہوئے، موجودہ سسٹم کے تحت کہیں بھی انتخابات کروا لیں نتیجہ صفر ہی رہے گا۔ اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہ ہوں تو مقامی حکومتوں سے بھی بہتری نہیں آئے گی۔ بلدیاتی نظام اور اداروں کو آئینی ضمانت حاصل نہیں، صوبائی حکومت جب چاہے انہیں توڑ سکتی ہے۔ ہم نے آرٹیکل 140 پر بات کی کوشش کی تو پیپلز پارٹی برا مان گئی۔ رانا ثناء اللہ کی پروگرام ریڈ لائن وتھ طلعت میں گفتگو، نون لیگ آگے بڑھے اور بلدیاتی الیکشن کے لیے ترمیم لائے، پیپلز پارٹی کو میں قائل کروں گا۔ قمر زمان کائرہ کا جواب، بولے وفاق سے زیادہ صوبوں کے پاس وسائل ہیں، لوکل گورنمنٹ سسٹم جیسا بھی ہو اسے چلنا چاہیے۔ پنجاب میں 3 بڑے اسپتال افتتاح کے قریب، سرگودا اور لاہور میں دل کے امراض اور کینسر کے اسپتال شامل۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ڈائسپورا ڈاکٹر لوکم پروگرام کی منظوری، منصوبے کے تحت غیر ملکی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو مختصر مدت کے لیے پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں خدمات انجام دینے کا موقع دیا جائے گا۔ مریم نواز نے کہا پنجاب میں بہترین ہیومن ریسورس لانا مشن ہے، بیرون ملک سے آنے والے ڈاکٹرز کو بہترین پیکج دینے کی ہدایت۔ سوات میں اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بننے والی لڑکی دوران علاج چل بسی، ڈی پی او کے مطابق لڑکی کو نشاور چیز کھلا کر مبینہ طور پر زیادتی کی گئی، مقدمہ درج، 2 ملزمان گرفتار، تحقیقات جاری۔ ایف آئی اے کا اسلام آباد کے سیکٹر 171 میں چھاپا، انسانی اعضاء کی مبینہ اسمگلنگ میں ملوث 5 ملزمان گرفتار، مختلف انسانی اعضاء اور مبینہ انسانی گوشت برآمد، فورنزک کے لیے بھجوا دیا گیا، مزید تحقیقات جاری۔ بلوچستان کے ضلع کولو اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، ندی نالوں میں طغیانی، کچے مکانات کو نقصان، دیوار گر جانے سے خاتون جاں بحق، خضدار، دکی اور دیگر مقامات پر بھی بادلوں کی گرج برس۔
یورپ میں قہر کی گرمی، عوام کی چیخیں نکل گئیں۔ اسپین میں ہیٹ ویو سے 200 سے زائد اموات کا خدشہ، فرانس میں 40 افراد جان سے گئے، درجہ حرارت 44 ڈگری سے اوپر۔ برطانیہ میں کل شدید گرمی کی ریڈ وارننگ، سرے کاؤنٹی میں گرمی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹا، پارہ 37.7 ریکارڈ۔ فیفا ورلڈ کپ میں دلچسپ مقابلے، گروپ ای میں ایکواڈور نے جرمنی کو 2-1 سے ہرا دیا، آئیوری کوسٹ نے کیوراساؤ کو شکست دے دی۔ 4 بجے تیونس کا نیدرلینڈز جاپان کا سویڈن سے جوڑ پڑے گا۔ 7 بجے ترکی اور امریکہ، پیراگوئے اور آسٹریلیا آمنے سامنے ہوں گے۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کا آخری میچ آج ہوگا۔ قومی ٹیم نیدرلینڈز کے خلاف میدان میں اترے گی، پہلی فتح کی تلاش۔ مسلسل 4 میچز ہارنے کے بعد پاکستان سیمی فائنل کی دوڑ سے پہلے ہی باہر ہو چکا ہے۔ اور انٹرنیشنل کرکٹ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے فٹنس اہم قرار، ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے کہا کھلاڑیوں کا فٹ اور مضبوط ہونا ضروری ہے۔ فٹنس اور اسٹرینتھ دونوں شعبوں پر کام کر رہے ہیں، ہر کھلاڑی کے لیے انفرادی کارکردگی پلان تیار کیا گیا ہے۔